الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم نے کئی ویڈیوز اس پر بنائے کہ صفات خالق و مخلوق، وہ صفات جو خالق اور مخلوق میں مشترک ہے، ان میں آج بیان کریں گے محیی و ممیت، یعنی زندہ کرنے والا اور وفات دینے والا اللہ ہے، اور یہ صفت مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے اور شرک بھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جو صفت اللہ کے لیے اور مخلوق کے لیے مانے تو شرک ہے، تو یہ اس کا بہترین رد ہے۔ محیی و ممیت، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا اللہ تعالی جل جلالہ ہے۔ زندگی عطا کرنا اور موت طاری کرنا اسی کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتا، موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 2، وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تیسری آیت يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندے جاتے ہو۔ آیت نمبر 4، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آیت نمبر 5، ومن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ آیت نمبر 6، ویحیی و یمیت و الیہ ترجعون، اور زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی کی طرف پھیرو گے۔ آیت نمبر 7، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہمیں زندہ کرے اور مارے اور ہمیں وارث ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 9، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں اور ہماری طرف پھیرنا ہے۔ آیت نمبر 10، وانہ امات واحیا، اور بے شک وہی ہے جس نے مارا اور جلایا۔ تو یہ 10 آیات میں نے پیش کیے۔ ان آیت قرآن سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اللہ تعالی جل جلالہ ہے۔ کسی کو زندہ کرنا یا موت دینا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ دوسری طرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 49، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور برس کے مریض کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائے، کس کو زندہ کرنا، یہ اللہ قدوس کی وہ صفت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی 10 آیات سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام نہیں، اسی کے دست قدرت میں ہے، اور کسی کو زندگی عطا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی قرآن کریم میں اللہ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد زندوں کو اور سفید داغ والے مریض کو شفا بھی دیتا ہوں، اور اپنے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی دعوی توحید رکھنے والا کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ میں شفا دیتا ہوں، میں مردے زندہ کرتا ہوں، اس لیے شرک نہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں، تو یقین فرمائے ہمارا بھی یہی عقیدہ و دعوی ہے کہ محبوبان برگاہ رب العالمین کے علوم و قدرت تصرف جو ہم مانتے ہیں وہ سب کے سب کمالات اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا اور فضل و رضا سے ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا امور غیبیہ کو جاننے، شفا دینے اور مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ قطعاً شرک نہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ و دعویٰ بھی شرک نہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کو زندہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو بھی زندہ فرمایا۔ اسی طرح اس امت کے ولیوں کے سردار حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز شرک نہیں۔ اسی طرح کسی کو وفات دینا یا
کے قبض قدرت میں ہے، مگر اس کے حکم و عطا سے حضرت ملک الموت کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ لوگوں کو وفات دیتے۔ قرآن کریم میں سورۃ سجدہ آیت نمبر 11 میں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تم فرماؤ تمہیں وہ وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم ظلمتم ان كنتم اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکلنے آئے تو ان سے کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اپنی جانوں پر اب گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں کہ ہم نے ثابت کیا کہ جو صفت اللہ کے لیے مانی جائے وہ مخلوق کے لیے بھی اگر مانی جائے تو اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، اور شرک نہیں۔ اللہ کی جو صفت ہے موت دینا، حیات دینا، وہ اس کی ذاتی ہے۔ اللہ کو وہ قدرت اور طاقت کسی نے نہیں دی، اور اگر انبیاء علیہ السلام کو یا فرشتوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس امت کے اولیاء کو یہ طاقت دی گئی تو یہ اللہ کی عطا سے اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پھر مردہ زندہ کر سکتے، اگر نہ چاہے تو نہیں کر سکتے، اور اللہ کے حکم اور اذن سے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس سے ان نامنہاد شرک ٹھیکیداروں کا شرک ٹوٹ جاتا ہے اس عقیدے سے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔